لوگ انسان کا دنیا میں آنا اور انسان کا جانا بہت بڑا المیہ ہوتا ہے جب میں کہ آج اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم مرنے سے کتنا ڈرتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی کیا زندگی ہوتی ہے؟ وہیں کھلا کھلا، یہ نہیں ہے کہ پھول واپس کلی بن جاتا ہے، پھول مرجھانا شروع ہو جاتا ہے تمہارے چہرے کے اوپر۔ میں نے کہا وہ کیا ہوگی؟ کہتا ہے کہ وہ نشانی یہ ہوگی کہ یہ جو یہاں سے جو لائنز بننا شروع ہوتی ہیں نا، یہ والی لائنز ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کارخانے کا ایک حصہ ہیں۔ تو یہ ناظرین اس طریقے سے انسان کی زندگی ہے، ہم اس لائف سائیکل کا حصہ ہیں، ہم اس کارخانے کا ایک حصہ ہیں اور ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ہم دنیا میں روزانہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہیں ہاسپٹلز میں، کہیں گھروں میں کسی نہ کسی طریقے سے کسی کی موت واقع ہو رہی ہے، اور کہیں ہم خبریں سنتے ہیں اور ہمارے عام گھروں میں بھی آگے پیچھے ہم سنتے رہتے ہیں رشتہ داروں کے ہاں بھی کہ بچے بھی جنم لے رہے ہیں، بچے جنم لے رہے ہیں اور بوڑھے مرتے جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ہم آخر کار ہماری اہمیت ہے کیا؟ ہمیں بنایا کس لیے گیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے آسان لفظوں میں کہا ہے کہ کیا تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو صنعتیں ہیں، جن کو عام لفظوں میں اگر کہوں تو کارخانے، اور کارخانہ بھی کہہ سکتا ہوں اس کو میں، تو یہ جو سارا لائف سائیکل ہے، کارخانہ کیا ہوتا ہے؟ کارخانہ کسی بھی چیز کا کوئی بھی ہو وہ پروڈکشن ہوتی ہے، اس میں چیز بنتی ہے اور بن کے اس کو اس کے استعمال کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ چیز رد ہو جاتی ہے، جب وہ چیز مطلب پرانی ہو جاتی ہے، اس میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، اس کا جب استعمال ختم ہو جاتا ہے یا استعمال کے وہ لائق ہی نہیں رہتی، لیٹ سے وہ استعمال کے لائق نہیں رہتی، وہ اپنی موت مر جاتی ہے، تو اس کو کہیں نہ کہیں چیز کو پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس لیے انسانوں کو پھینکا نہیں جاتا۔ مسلم ہمارے مسلمان مذہب میں ہم اس کو بڑی عزت کے ساتھ ہم اس کو زمین کے حوالے کر دیتے ہیں، تاکہ زمین میں اس کی اب جو باقی توڑ پھوڑ ہے، جس کو عام لفظوں میں ہم ڈی کمپوزیشن کہہ سکتے ہیں، وہ اس کی ہوتی رہے۔ بات ہو رہی ہے ناظرین کہ انسان کا دنیا میں آنا اور انسان کا جانا بہت بڑا المیہ ہوتا ہے۔ جب میں کسی انسان کی موت کے بارے میں سنتا ہوں تو وہاں پر میرے ذہن میں صرف ایک چیز آتی ہے کہ آج اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں دیکھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کا نامہ اعمال جو ہے، جس میں اس کی نیکی، برائیاں، اس کی کارکردگی، اس کی باتیں، اس کے کام لکھے جاتے ہیں، وہ بند ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے بس آخری مرحلے شروع ہو جاتے ہیں جزا اور سزا کے۔ تو یہ ناظرین یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کارخانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم کیا ہیں بیسیکلی؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم مرنے سے کتنا ڈرتے ہیں؟ انسان کو سب سے زیادہ خوف آتا ہے کہ میں رد کیوں کہیں کر نہ جاؤں، کہیں میں پھینک نہ دیا جاؤں، کہیں مجھے اس دنیا سے نکال نہ دیا جائے۔ لیکن ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ انسان کی زندگی کو اگر آپ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی کیا زندگی ہوتی ہے، تو آپ کے لیے ایک چھوٹی سی مثال حاضر ہے، آپ اس پہ غور کیجئے، اور یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ اس پہ غور کرتے ہوں گے۔ کبھی آپ نے کسی پھول کی زندگی دیکھی ہے؟ ناظرین پھول کی زندگی پہ غور کیا کریں۔ ایک پودا ہوتا ہے، اس پودا ایک ہوتا ہے، اس پودے پہ کئی پھول لگتے ہیں۔ اگر آپ پودے کو یہ سمجھیں کہ وہ جو پلانٹ ہے پودا، وہ آپ کے ماں باپ ہیں، اور اس پودے کے اوپر پھول لگتے ہیں، ایک پھول نہیں لگتا۔ کسی ایک پودے میں صرف ایک پھول لگتا ہے، اور کسی ایک پودے میں 3 4 زیادہ 10 20 پھول بھی لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ماں باپ کے ہاں بھی ہر ایک کے ہاں کسی کی ایک اولاد ہوتی ہے، کسی کے زیادہ اولاد ہوتی ہیں، بچے زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے پھول جب بنتا ہے سب سے پہلے اس کی چھوٹی سی کلی بنتی ہے۔ کلی کو آپ نے دیکھا ہوگا کتنی خوبصورت ہوتی ہے، چھوٹی سی کلی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ میرا بچپن میں دل کرتا تھا کہ میں یہ جو کلی ہے یہ کھل کیوں نہیں رہی، اتنی دیر کیوں لگا رہی ہے، میں اس کا پھول دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے بچپن میں اس کلی کو کھول دیا، اور کلی کو جو ہے وہ پھول سے اکھاڑ کے میں نے سوچا کہ میں شاید اس کو میں کاٹوں گا تو اس کے اندر سے پھول پورا میں کھلا لوں گا، نکل جائے گا۔ لیکن جب میں نے کلی کو کھولا اور اس کے جب ساری دیوار کو میں نے کاٹا، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا تھا ناظرین۔
تو بہت مجھے پریشانی ہوئی اور مجھے دکھ ہوا کہ میں نے ضائع کر دیا ایک پھول کو۔ یہی انسان کا حال ہوتا ہے ناظرین۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اس جو کلی ہے آہستہ آہستہ وہ کھلتی ہے تو اس میں سے پھول نکلتا ہے۔ پھول جب فار ایگزامپل اگر آپ کلی کو جو ہے آپ کلی کو یہ سمجھیے کہ جیسے کلی ایک ماں کے پیٹ میں جنم لے رہی ہوتی ہے، اس کے بعد جب پھول کھلنا شروع ہوتا ہے، اس کی یہ سمجھیے 3 سال 4 سال 5 سال پھول وہ تھوڑا سا کھلنا شروع ہو جاتا ہے اور کھلتا جلتا ہے۔ 10 سال پہ آ جائیے، اسی طریقے سے پھول جب کھل کے بالکل اپنی پوری جوبن پہ پھول کھل جاتا ہے، بالکل ایک فریش خوبصورت پھول ہوتا ہے، تو یہ سمجھیے کہ آپ کی وہ ایج جو ہے وہ 20 25 اور 30 سال تک کی عمر ہے، وہ سمجھیے کہ بالکل جب کھل چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایگزیکٹلی کیوں میں نے آپ سے کہا کہ پھول کی مثال لیجئے کہ اب پھول کھل چکا، اب پھول وہیں کھلا یہ نہیں ہے کہ پھول واپس کلی بن جاتا ہے، پھول مرجھانا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، اس کے رنگ جو ہے وہ مدھم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے رنگ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی ایج سمجھ لیجئے 40 45 کی ایج میں جا کے وہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی جو پیٹلز ہوتے ہیں، جو پھول کے خوبصورت کس قدر کھلے ہوتے ہیں، ان میں کیسے جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ جھریاں دیکھیں کس قدر بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں، پھول میں توڑ پھوڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے پھول جب کھلا ہوتا ہے تو اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اور یہی ترتیب اس کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ جو اس کی کلیاں، جو اس کے پیٹلز ہوتے ہیں، جو اس کی پنکھڑیاں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو اس پھول کی ہوتی ہیں، جب وہ اس کی رگیں تک دکھائی دیتی ہیں، اتنی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ بالکل ایسے مرجھانا شروع ہو جاتا ہے، تو انسان کی سکن بھی ایسے انسان کی بھی سکن دیکھیے کیسے مرجھانا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں سب سے پہلے لٹکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب میں ینگ تھا تو ایک دفعہ میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا، میں نے ان سے کہا تھا کہ یار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو انہوں نے ایک میرے دوست نے جو مجھ سے زیادہ ایج کے تھے، تو انہوں نے ایک بات کہی جو میری بات ذہن میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ جس دن تم بوڑھے ہونے لگے گے تو سب سے پہلے جو تمہاری نشانی پیدا ہوگی تمہارے چہرے کے اوپر، میں نے کہا وہ کیا ہوگی؟ کہتا ہے کہ وہ نشانی یہ ہوگی کہ یہ جو یہاں سے جو لائنز بننا شروع ہوتی ہیں نا، یہ والی لائن جب بننا شروع ہو جاتی ہیں، یہ والی لائن ایسے، تو اس وقت کہتا ہے کہ وہ تمہارا بڑھاپے کی شروعات ہوگی، وہاں سے تمہیں پتہ چلے گا کہ اب تمہاری سکن لٹک رہی ہے، تو اس وقت جو ہے تم سمجھا گیا تم بوڑھے ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد ماتھے پہ لکیریں بھی پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں سے بھی جھریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے دائیں طرف بھی جو ہے وہ جھریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک پھول مرجھاتا جاتا ہے۔ اب اگلی جو سٹیج ہے انسانوں کی ناظرین، وہ بہت خوفناک سٹیج ہے انسان کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم انسان کو ایک بری حالت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور وہ بری حالت انسان کی کون سی ہوتی ہے ناظرین؟ جب انسان بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے، ناتواں ہو جاتا ہے، جسم میں طاقت بھی نہیں رہتی، اور ہر وقت اس کے تمام اعضاء بھی ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں، نہ اس کا معدہ، نہ اس کے پھیپھڑے، نہ اس کا جگر، نہ اس کے گردے، نہ اس کے کچھ، سب چیزیں چل کے جب دل بھی کمزور ہو جاتا ہے، سارا سکن بھی لٹک گئی ہوتی ہے، اور اس وقت آپ جب چارپائی پہ پڑ جاتے ہیں تو آپ ایک قسم کے اپاہج ہو جاتے ہیں۔ پھول کو بھی دیکھیے کہ پھول جب مرجھانا شروع ہو جاتا ہے، مرجھانے کی سٹیج اس کی کیا ہوتی ہے کہ اس کی پنکھڑیاں ایک ایک کر کے گرنا شروع ہو جاتی ہیں، گرتے تمام اس کی پنکھڑیاں پیٹلز جو ہوتی ہیں پھول کی وہ گر جاتی ہیں، اور آخر میں ایک گول سی بس جیسے انسان کی ہڈیاں بچتی ہیں، صرف اور صرف قبر میں بھی ڈالنے کے بعد انسان کی ہڈیاں بچتی ہیں، تو وہ بھی دیکھ لیجئے اسی طریقے سے پھول کی بچتی ہے۔ یہ ہے ہم لوگوں کی زندگی، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کارخانے کا ایک حصہ ہیں۔ یہ صرف ہم ہی نہیں ہیں، انسان بھی نہیں ہیں، تمام جاندار، تمام کیڑے مکوڑے۔ یہ آپ کے سامنے چوزوں کے انڈے کی مثال لیجئے، مرغیاں انڈے دیتی ہیں، انڈوں سے جناب چوزے نکلتے ہیں، اس کے بعد پرندے دیکھیے، پرندے اپنے گھونسلے بناتے ہیں، گھونسلوں میں آ کے انڈے دیتے ہیں، انڈے دینے کے بعد ان سے بچے نکلتے ہیں، وہ بچے اڑ جاتے ہیں ہوا میں، اڑنے کے بعد پھر نئے بچے جو ہیں وہ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، گھونسلہ بنانے کے بعد اس میں انڈے دیتے ہیں۔ یہ لائف سائیکل ہے انسان کا ناظرین، اس لیے ہمیں بھی اس لائف سائیکل کا حصہ ہوتے ہوئے ہمیں بھی جانا ہے۔ یہ قسم کی ایک ویو ہے۔ ایک دفعہ میں سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا جدہ میں، مجھے یاد ہے، تو سمندر کے رات کا ٹائم تھا، تو کوئی چکن پارٹی ہم دوست کر رہے تھے،
तो बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो रही थी और लहरें ख़त्म हो रही थी। तो जब मैंने लहरों को देखा तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि इन लहरों से आप क्या देख रहे हो? तो कहते हैं एक लहर है, पैदा हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो मैंने कहा कि अब बिल्कुल ऐसे ही हम जनरेशन्स हैं। जब मैं बच्चा था तो मैं अपने माँ बाप, मैं अपने बड़े भाइयों को देखता था, बड़ी बहनों को देखता था, फिर अपने माँ बाप को देखता था, फिर अपने नाना, अपने दादा को, इस तरीके से मैं देखता था कि वो ऐसे हैं। अब वो तमाम लड़ी जो है नाने दादे वाली, वो सारी ख़त्म हो चुकी, वो दुनिया से सब चले जा चुके हैं। यकीन कीजिए कि मुझे अब जब मैं सोचता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ। हैरान तो इंसान होता है गो कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। हम इस कारखाने का एक बड़ा अजीब सा हिस्सा है। लेकिन हम फंसते कहाँ हैं? उसके बाद मेरे माँ बाप भी फौत हो गए। उसके बाद अब मेरे बड़े जो मुझसे जो बड़े मेरे बहन भाई हैं, वो अब बिल्कुल मेरे माँ बाप की तरह बूढ़े हो चुके हैं। सब एक एक करके दुनिया से जाना शुरू हो जाएंगे। मैं भी अब अगर मैं अपनी बचपन की तस्वीरें दिखाऊं जवानी की, तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि शक्ल ही बदल गई है। बिल्कुल शक्ल ही बदल गई है। बाज़ लोग जो है, एक दफ़ा मुझे याद है, मैं एक बंदे से 20 साल के बाद मिला। मैं एक शॉप में खड़ा था शॉपिंग के लिए। तो मैं जब वापस आया तो मुझे उसने कहा कि यार तुम शाहिद तो नहीं हो? मैंने कहा जी हाँ जी। तो मैंने कहा यार आपको ये लगते हो? कहता है, मैंने कहा यार क्या मतलब, मैं सामने खड़ा था, तुमने मुझे, कहता है जब तुम बोले हो तो तुम्हारी आवाज़ से मैंने पहचाना है, वरना तुम्हारी शक्ल बिल्कुल और हो चुकी है जो कि जवानी में हुआ करती थी। तो ये नाज़रीन, इस तरीके से इंसान की ज़िंदगी है। हम इस लाइफ साइकिल का हिस्सा हैं। हमें भी जाना है, लेकिन हमारे इमोशंस, क्योंकि जानवरों में इमोशंस नहीं होते, ना उनका नामा अमाल इस तरीके से हमारी तरह जन्नत दोज़ख के मामलात होते हैं, या होते भी हैं। मैं बहरहाल इस कोई मैं डेफिनेट बात नहीं करता, मेरा इल्म बड़ा नाकस है इस बारे में। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि ये सब चीज़ें, ये सूरज चाँद सितारे भी मैंने ज़मीन के लिए, इंसानों के लिए पैदा किए, ताकि जब तुम आसमान भी देखो तो तुम्हें ये खूबसूरत नज़र आए। तो ये बात इतनी लंबी है कि मैं जितनी भी करता जाऊँ ये ना ख़त्म होने वाली है। मैंने सोचा कि चलें आपके साथ इस बारे में ज़रा एक डिस्कशन की जाए और आपको बताया जाए कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम इस लाइफ साइकिल का हिस्सा हैं हमारी हमेशा। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी एक चीज़ हमेशा रहने वाली है, और वो हमारी रूह है, जिसका अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें कब्र में भी रूह रहेगी। फिर आलम बरज़ख का भी ज़िक्र है। आलम जो यहाँ से मर के चले जाते हैं वो आलम बरज़ख में जाके अपने रिश्तेदारों से मिलते होंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह जन्नत में अल्लाह तबारक तआला के फ़ज़ल व करम से और अल्लाह ताला की रहमत से जब हम इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होंगे तो फिर भी हम सब रिश्तेदार आपस में मिला करेंगे। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए रोने की भी ज़रूरत नहीं है। हम इस कारखाने का एक हिस्सा हैं, और हम प्रोडक्ट हैं, जिस कारखाने की हम प्रोडक्ट हैं। हमारी ज़िंदगी के आप आखिरी अय्याम गुज़र रहे हैं। इन आखिरी अय्याम को हम अपने कारखाने के मतलब सोच के, और हमें बनाने वाले की सोच की तरफ हम पहले ये ले जाना चाहिए। हम अपने आप को, हमें अपनी सोच को, अपनी ज़िंदगी को, अपने जो है वो तमाम अपने इरादों को, अपने कारनामों को, अपने किरदार को, अपनी रोज़मर्रा की जो मामलात है, हमें ले जाना है कारखाने के बनाने वाले की तरफ, ताकि उसने जो हमसे उम्मीदें लगाई हैं उन उम्मीदों पे हम पूरा उतर सकें, ताकि हम एक नाकाम प्रोडक्ट जो है के तौर पे हम कहीं जहन्नम में ना फेंक दिए जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।